in the belly of the whale. He goes around the ocean, dead or alive? Alive. He prays to Almighty God, dead or alive? Alive. He is vomited out on the seashore, dead or alive? Alive, 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 alive. I challenge, I have not come across a single patient, including Christian missionaries, who have ever told to me who was sick in the night day before yesterday, saying, I am sick for 3 days, 3 nights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس ایک مسلمان خاتون آئی جس کو ایک عیسائی نے چیلنج دیا تھا کہ وہ اس کے 2 سوالوں کے جواب دے دے۔ اس مسلمان لڑکی نے چیلنج قبول کیا مگر اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائی، مگر اس سے جواب دینے کے لیے وقت لے لیا۔ طویل مطالعہ کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کو جواب نہیں ملا تو اس نے مسلمان اسکالر سے رجوع کیا اور ان سے مدد مانگی، مگر اپنے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہیں پا سکی۔ اتفاق سے یہ لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر میں آئی اور یہاں اس نے دونوں سوالات ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھے۔ یہ سوال دین اور سائنس کے ملاپ سے پیدا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو دونوں سوال کرنے کی اجازت دی اور جواب بھی سامنے رکھے، مگر یہ لڑکی ان جوابات سے مطمئن ہوئی یا پھر اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے دیے گئے جوابات کو مسترد کر دیا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو اس لڑکی کے سوال اور جواب سناتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیں۔ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے گا، کیا پتا کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور آپ کا یہ شیئر اس کے قبول اسلام کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین، اس لڑکی نے اپنا پہلا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا اور کہا کہ میں نے آپ کے لیکچر سنے ہیں اور ساتھ میں عیسائی اسکالر ولیم کیمبل کے اسلام پر اعتراضات بھی سنے ہیں۔ میں اس سے مطمئن ہوں، مگر مجھ سے جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ بائبل میں زمین کی شکل کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ قرآن پاک سے تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ زمین کی شکل ایک انڈے کے جیسی ہے، مگر کیا بائبل میں بھی ایسی کوئی نشانی دی گئی ہے؟ Dr. Campbell did first attempt to bring up supposed false facts pertaining to the Quranic views on the universe, and you did refute these accusations. However, it was not addressed what the Bible says about the shape of the earth and its other aspects. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کے دونوں سوالوں کو اپنا چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور کہا کہ میں آپ کے دونوں سوالوں کے جواب دوں گا اور امید ہے کہ آپ غیر مسلم کو ان جوابات کے ساتھ مطمئن کر سکیں اور وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اس لڑکی کا سوال دہرایا اور پھر بتایا کہ بائبل میں گوسپل آف میتھیو کی کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان جیسس کو لے کر اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور انہیں تمام زمین کی بادشاہتیں دکھائی اور ان کی عظمت دکھائی۔ گوسپل آف لیوک میں لکھا ہے کہ شیطان جیسس کو لے کر اونچے پہاڑ پر گیا اور زمین کی بادشاہتوں کی عظمت دکھائی۔ مجھے ان حوالوں پر اعتراض ہے۔ اگر آپ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ پر چلے جائیں اور ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ کی نظر بہت ہی زیادہ تیز ہے اور آپ ہزاروں میل دور تک بالکل صفائی سے دیکھ سکتے ہیں، پھر بھی آپ دنیا کی تمام چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ زمین کی شکل بیضوی ہے اور آپ اگر زمین کے اوپری حصے پر کھڑے ہوں تو اس کے بالکل دوسری طرف آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ 100% درست نظر کے ساتھ ایسی چیزیں صرف تبھی دیکھ سکتے ہیں اگر زمین بالکل فلیٹ ہوتی۔ یہ چیز بائبل میں غلط لکھی ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا کہ زمین بالکل چپٹی یا فلیٹ ہے۔ The devil took him to a high mountain and showed him the glory of all the kingdoms of the world. Now, even if you go to the tallest mountain, the highest mountain in the world, that's Mount Everest, and supposingly you have a very good vision and can see for thousands of miles together, yet you will not be able to see all the kingdom of the world, because today we know the earth is spherical. You will not be able to see the kingdom of the opposite side of the world. The only way you will be able to see if the earth was flat. That's the description what the Bible gives. The earth is flat. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ بک آف ڈینیل میں یہی چیز دوبارہ لکھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھا اور میرے سامنے زمین کے بیچ میں ایک درخت کھڑا تھا، اس کا قد بہت بڑا تھا۔ درخت بڑا اور مضبوط ہوا اور اس کی چوٹی آسمان کو چھونے لگی۔ یہ زمین کے کناروں تک دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے کناروں تک ہر چیز دیکھنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین فلیٹ ہو۔ آج ایک زمینی اور سائنسی حقیقت ہے کہ زمین گول شکل کی ہے اور ہم ایک جگہ پر کھڑے ہو کر پوری زمین کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر فرسٹ بک آف کرونیکلز میں لکھا ہے کہ زمین حرکت میں نہیں آتی۔
اور یہی چیز بک آف سامز میں لکھی ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، اور بائبل کا نیا انٹرنیشنل ورژن کہتا ہے کہ خدا نے زمین کی حرکت ختم کر دی۔ تو بائبل میں جو بھی زمین کی شکل کے متعلق بتایا گیا وہ غلط ہے۔ قرآن پاک میں زمین کی شکل بیض بھی بتائی گئی اور سائنس بھی اس حقیقت کو قبول کرتی ہے۔ ناظرین، اس لڑکی نے اب اپنا دوسرا سوال رکھا اور کہا کہ مجھے لفظ بلفظ یاد نہیں، مگر بائبل میں کہا گیا ہے کہ جیسے یونس مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں رہے، ایسے ہی ابن آدم زمین کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں رہے گا۔ کیا سائنس کی روشنی میں آپ بتا سکتے ہیں کہ جیزس نے یونس کی نشانی پوری کی؟ I don't know the exact verse, but when the Bible says, "For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be for 3 days and 3 nights the heart of the earth." Did Jesus, peace be upon him, scientifically fulfill the sign of Jonah? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ جس حوالے کا آپ نے ذکر کیا وہ گوسپل آف میتھیو میں باب نمبر 12 کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 ہے۔ جب لوگوں نے جیزس سے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی بتائیں تو جیزس نے کہا کہ بدکار اور زناکار نسل نشانی مانگتی ہے، لیکن اسے یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح یونا 3 دن اور 3 رات سمندری افریت کے پیٹ میں تھا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن اور 3 راتیں زمین کے دل میں رہے گا۔ اگر آپ سائن آف جونا کی بائبل میں پڑھیں تو یہ 2 صحیفوں میں لکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر انہیں ساحل پر اگل دیا، پھر وہ زندہ رہے۔ جہاں تک جیزس کی بات ہے تو گوسپل میں لکھا ہے کہ انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا اور مبینہ طور پر انہیں وہیں پر مار دیا گیا تھا۔ شام کے وقت انہیں صلیب سے اتارا گیا اور قبر میں ڈالا گیا، اور اتوار کی صبح پتھر ہٹایا گیا اور وہ تابوت یا قبر بالکل خالی تھی۔ اگر ہم گنیں تو یہ 2 راتیں اور 1 دن بنتا ہے۔ جمعے کی رات اور ہفتے کی صبح 1 دن اور 1 رات ہوئے، ہفتے کی رات اور اتوار کی صبح 1 رات ہوئے۔ صبح اس مقبرے کو کھول دیا گیا تھا تو وہ 2 راتیں اور 1 دن وہاں رہے، مگر عیسائی اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر کچھ حصہ بھی ایک جگہ گزار لیں تو اس کو صبح اور رات شمار کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص جمعے کی رات کو بیمار ہوا اور اتوار کو اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ مجھے 3 دن ہو گئے ہیں، جو غلط ہے، کیونکہ اس لحاظ سے بھی اس کو 2 دن ہی بنتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو مان کر بھی چلیں کہ کچھ حصے کو بھی 1 دن شمار کریں تو 3 دن ہو گئے، مگر کوئی بھی مریض کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں 3 دن اور 3 راتوں سے بیمار ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی عیسائی مشنری بھی بیمار ہو تو بھی کبھی ڈاکٹر سے نہیں کہتا کہ میں اتنے دن اور اتنی راتوں سے بیمار ہوں۔ No patient will ever say 3 days and 3 nights. I challenge. I have, alhamdulillah, met various patients. I have not come across a single patient, including Christian missionaries, who have ever told to me who was sick in the night, day before yesterday, saying, I'm sick for 3 days, 3 nights. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جیسس نے کبھی نہیں کہا کہ 3 دن اور 3 راتیں زمین میں رہیں گے۔ بائبل میں یہ غلط لکھا ہے جو ایک غلطی ہے۔ جیسس نے کہا تھا کہ 3 صبح اور 3 رات۔ عیسائی سارے قصے میں ایک اہم بات کو مد نظر ہی نہیں رکھتے۔ جیسس نے کہا تھا کہ جیسے یونس تھے ویسے ہی وہ ہوں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، اس کا مطلب ہے کہ جیسس کو بھی زندہ ہی ہونا چاہیے۔ جب میں عیسائیوں سے پوچھتا ہوں کہ جیسس زندہ تھے یا مردہ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسس مر چکے تھے۔ اگر وہ مر چکے تھے تو انہوں نے یونس کی نشانی کو پورا نہیں کیا۔ The prophecy says, as Jonah was, so shall the Son of Man be. Jonah was how? How was Jonah in the belly of the whale, belly of the fish? Dead or alive? Alive. When he was thrown overboard, he was alive. In the belly of the whale, he goes around the ocean, dead or alive? Alive. He prays to Almighty God, dead or alive? Alive. He is vomited out on the seashore, dead or alive? Alive, 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 alive. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ قرآن پاک میں اس حوالے سے سچ بتایا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں لکھا ہے، اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قاتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قاتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا آپ میرے جوابوں سے مطمئن ہیں؟ تو اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے دعا دی کہ میری دعا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے لیے اسلام قبول کرنے کا وسیلہ بنے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔